بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. حضرات، جمعے کا دن ہے اور اس دن بڑا اہتمام رہتا ہے، پہلے سے ذہن میں رہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اس کی بندگی بجا لائی جائے، اس کے دربار میں جا کے کچھ دیر وقت گزارا جائے، دعا اور مناجات کر کے اپنے دل کو سکون کیا جائے، تلاوت کلام پاک پڑھ کے دل کو مزین کیا جائے، نماز سنن اور نفل پڑھ کے کچھ اطمینان دلایا جائے. یہ پہلے سے آپ کے ذہن میں ہوتا ہے اور بڑے اہتمام سے صاف ستھرے کپڑے پہن کے انسان مسجد آتا ہے. یہ بہت اچھا عمل ہے، اللہ کو بڑا پسند عمل ہے کہ پہلے سے آپ نے اس کی عبادت کے لیے وقت نکالا اور پھر اس کو یاد کرنے بیٹھ گئے. اسی پر اللہ رب العزت فخر بھی کرتے ہیں. اللہ رب العزت اپنے بندوں پر فخر کرتے ہیں، فرشتوں کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں کہ میرے بندے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، غیب پر ایمان لے کر آئے ہیں اور نماز کو قائم کر رہے ہیں. تو دیکھو، اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ دیکھا نہیں ہے، اس کے باوجود میرے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے میری یاد میں منہمک ہو گئے ہیں، لگ گئے ہیں، مشغول ہو گئے ہیں. کوئی سنت پڑھ رہا ہے، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ذکر و اذکار کر رہا ہے، کوئی درود و پاک کی ترتیب پڑھ رہا ہے. تو یہ کیوں ہے؟ اور بھی بہت سارے بندے ہیں وہ نہیں آئے. کچھ بندے مجھے یاد کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ایمان لے کر آئے اللہ پر، یوم آخرت پر، اچھی بری تقدیر پر اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر. یؤمنون بالغیب، انہوں نے جو چیز نہیں دیکھی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز بتا کر چلے گئے اس پر ایمان لے کر آئے. اور جب ایمان لے آئے تو اب ان کا یہ ایمان کا خود بخود تقاضا ہے، یہ سگنل ہے کہ وہ اپنے رب کو یاد کریں. اور دیکھو، یہ مجھے یاد کر رہے ہیں. اور پھر فرشتوں کو ایک وہ واقعہ یاد دلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے انسان کا خاکہ پیش کیا تھا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. ایک پورا مکالمہ ہے. اللہ نے اپنے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ میں اپنے ایک جانشین مقرر کرنے جا رہا ہوں دنیا کے اندر. خلیفہ کہاں؟ اللہ ہے. انسان اللہ کا خلیفہ ہے، جانشین ہے.
کہ میں اپنا جانشین اتارنے جا رہا ہوں. تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ ایک ایسا بندہ اتار رہے ہیں، ایک ایسی مخلوق کو اتارنے جا رہے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے گتم گتہ ہوگی، لڑائی جھگڑا کرے گی، خون کی ہولی کھیلے گی، فساد مچائے گی، کرپشن کرے گی، بھرشٹاچار کرے گی. تو اللہ نے آخر میں کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اور اب جب یہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو فرشتوں کے سامنے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم تو کہتے تھے بھرشٹاچار کرے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا، خون بہائے گا، سرکش ہو جائے گا، اور یہ تو میرے دربار میں آ کے مجھے یاد کر رہا ہے، میری تسبیح بیان کر رہا ہے. اور تم نے کہا تھا تسبیح اگر بیان کرنے کے لیے اس کو پیدا کر رہے ہیں تو سب سے زیادہ تسبیح بیان کرنے والے تو ہم ہیں. فرشتوں سے پڑھ کر کوئی تسبیح بیان کر سکتا ہے؟ خدا کی کوئی نہیں کر سکتا. 24 گھنٹے ہر لمحہ وہ اللہ کی تسبیح اور مناجات میں لگے ہوئے. لیکن اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور پھر تمام وہ چیزیں جو انسان کی ضروریات ہے اس سے اس کو گھیر بھی دیا. اس میں سے اس کا وقت نکل کر اللہ کو یاد کرنا، یہ فخریہ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کے سامنے بیان ہونا انسان کے قد کو بلند کر دیتا ہے. اسی لیے حضرت آدم کو فرشتوں سے بھی سجدہ کرایا گیا. فَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. فرشتوں سے کہہ دیا آدم کو سجدہ کیجیے. یہ خود بخود اشرف المخلوقات ہوتا چلا گیا انسان. اور پھر آگے چل کر کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے اس بنی آدم کو یعنی آدم کی تمام اولاد کو، انسان کو تمام مخلوقات میں افضل ترین مخلوق بنا ہے. وہ فرشتے جو اللہ کی ہر وقت عبادت کرتے رہتے ہیں، مناجات کرتے رہتے ہیں، ان کو بھی سجدے کا حکم ہو گیا. اور اگر کسی نے سجدہ نہیں کیا تو وہ ابلیس تھا، شیطان تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا. سرکشی کی بنیاد پر، غرور کی بنیاد پر، تکبر کی بنیاد پر، مغرور پن کی بنیاد پر، اپنے کو بڑا سمجھنے کی بنیاد پر، اپنے کو اعلیٰ سمجھنے کی بنیاد پر، اپنے کو افضل ماننے کی بنیاد پر وہ آدم کے سامنے سجدہ نہیں کر پائے. اور پھر اللہ نے اس کو نکال دیا. کہتے ہیں کہ یہ وہ ابلیس ہے کہ جس نے ہر جگہ عبادت کی. یہ پہلے تو شیطان کا گروہ میں سے تھا، یہ کوئی فرشتہ نہیں تھا. یہ آگ سے بنائی ہوئی مخلوق جس کو جن کہتے ہیں اس کی نسل سے تھا. لیکن اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت، اللہ کے حضور سجدہ ریزی میں اس کی کبریائی میں اس قدر بڑھ گیا کہ اس نے مقام اپنا فرشتوں کے ساتھ بنا دیا. لیکن فطری طور پر اس کے اندر تکبر تھا. آگ جلانے کا کام کرتی ہے، بجھانے کا کام نہیں کرتی. آگ اٹھنے کا کام کرتی ہے. اس کو یہی گھمنڈ لے ڈوبا. اس نے جو اپنا خلاصہ کیا، جب اللہ نے پوچھا ارے کس چیز نے تم کو سجدہ کرنے سے روک دیا، جب تم اپنی کیٹیگری کو چھوڑ کر اللہ کی بندگی میں اس قدر آئے اور اعلیٰ ہو گئے، آگے بڑھ گئے، فرشتوں پر تم جو ہے اپنا مقام لے گئے، تو اب جب اللہ تمہیں حکم دے رہے تھے تو کس بنیاد پر تم جو ہے نہیں اس کو بجا رہے. کہتا ہے کہ میں آدم سے اچھا ہوں. آدم کو آپ نے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے. لہذا آگ زیادہ اعلیٰ ہے، مٹی اسفل ہے، کمتر ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے. اس بنیاد پر کمتر اعلیٰ کو سجدہ کرے یہ تو چلتا ہے، لیکن اعلیٰ کمتر کو سجدہ کرے تو میں نہیں مانتا. اچھا، اللہ نے اس کو دوسرے انداز سے بتایا کہ
آگ کا کام جلانے کا ہے. تم اپنے کو اچھا مان رہے ہو لیکن تم اچھے ہو نہیں. تم نے جو صفات اپنی بیان کی ہیں اسی پر اگر غور کر لو تو تم کہیں سے اچھے نہیں. آگ کی مخلوق ہو, آگ دراصل جلانے کا کام کرتی ہے. کہیں لگ جائے تو ایک دو نہیں سینکڑوں گھروں کو تباہ کر دیتی ہے. تو تم کہاں سے اچھے ہو گئے کہ کسی کے گھر کو اجاڑ کر تم اپنے کو اچھا بنا رہے. اور وہی مٹی جس کو تم اسفل, خراب, بدترین, کمتر کہہ رہے ہو, وہی مٹی ایسی ہوتی ہے جب تم پر پڑتی ہے تو تم کو بجھا دیتی ہے, شانت کر دیتی ہے. تو وہ اعلیٰ ہو گئی اس لیے کہ تم کے اوپر آ کر پڑ جاتی ہے. تو کس بنیاد پر تم نے اس کو چھوٹا بنا دیا؟ یہ ٹیکنیکل انداز میں جواب. اور پھر اس کے بعد اللہ نے اس کو نکال لیا اپنے دربار سے. اب آپ خود دیکھیے کہ جو بندہ, جو مخلوق اللہ کی عبادت کرتے کرتے ایک اعلیٰ مقام حاصل کر لیتا ہے اور پھر وہ اللہ کی بات نہ مانے, ایک سجدہ تو نہیں کیا, نکال لیا. ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں, ہم کتنے سجدے کر رہے ہیں یہ اب ہمیں خود غور کرنا ہے. فرشتہ کی سب میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کرنے والی ایک مخلوق صرف ایک سجدے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اس کیٹیگری, اس فیسلٹیز سے, اس اعلیٰ فن سے, عہدے اور منصب سے نکال کر دنیا میں پھینک دی گئی, راہ درگاہ کر دی گئی. اس کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا. آج ہم انسان جس کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کا جانشین بن کر اللہ کے پیغامات کو اس کے بندوں تک پہنچائے اور خدا کی بندگی بجا لائے, تو ہم کتنے سجدے کر رہے ہیں؟ اس کا سوال خود اپنے ذہن سے پوچھنا ہے اور اپنے دل میں جھانک کر دیکھنا ہے. اگر یہ سوال اب بھی پیدا نہیں ہوتا تو یہ افسوس ہے کہ جس انسان کو اللہ نے بنایا, جس کو سجدہ کروایا, اس کی فوقیت بلند کی, ہر اعتبار سے اس کو اپنا جانشین مقرر کیا, اپنا ہم پلہ بنانے کے لیے, اپنے پیغامات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اس کو اپنا جو ہے نائب بنایا, وہ انسان خدا کا سرکش سب سے وہاں پر بیٹھا ہے. شیطان نے سرکشی کی تو نکال دیا ہے, انسان سرکشی کر رہا ہے. گویا کہ انسان اب شیطان کا روپ دھارن کر رہا ہے, اس کی شکل و صورت اختیار کر رہا ہے, اس کے طور طریق اپنا رہا ہے, اس کی ایکٹیویٹی کو اپنا رہا ہے, اس کے نقش قدم پر چل رہا ہے. تو جب شیطان کا حال یہ ہوا تو انسان کا کیا ہوگا؟ سوال خود اپنے آپ سے سوال کرتا ہے. اس چیز کو ہم لوگ سمجھتے نہیں. ہم سوچتے ہیں کہ ایک وقت کی نماز پڑھ لینا اللہ کے نزدیک مقبول ہے اور پھر اس کے بعد چھوڑ. آپ خود دیکھیے اللہ اسی بندگی پر جو آپ بندگی بجا لانے کے لیے اہتمام کے ساتھ آتے ہیں کہ فرشتوں کے سامنے تذکرہ کر کے فخریہ بیان کرتے ہیں کہ میری یہی مخلوق جس کو تم ٹپنی کر رہے تھے مجھے دیکھے بغیر میری بندگی میں پڑ گئی ہے. تو وہ لوگ کیا مانگ رہے ہیں میں دیتا ہوں, لیکن وہ لوگ جو اللہ کی بندگی کرتے ہی نہیں ہیں, فرشتوں کی صفت سب میں رہنے والے شیطان کے عمل کو جاری رکھتے ہیں, تو جو عمل اس کا ہوا وہ آپ کا ہم کا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب ایک جگہ اللہ نے فخریہ انداز میں انسان کو بلند کرتے ہوئے اس کے مقام کو اور بلند کر دیا, تو دوسری طرف اگر وہ اس ایکٹیویٹی کو ادا نہیں کرتا, اس بندگی کو نہیں پورا کرتا, تو پھر دوسرا موقع اور دوسری بات کی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ رانگ درگاہ کیا جاتا ہے. تو دونوں چیزیں ہیں. اگر انسان اللہ کی بندگی بجا لاتا ہے تو اللہ اس کے اوپر اپنی محبت نچھاور کر دیتے ہیں, بے شمار اس کو دیتے ہیں, عطا کرتے ہیں. اس کو خیال بھی نہیں ہوتا کہاں سے مل رہا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. قرآن کیا ہے کہ ایسی جگہ سے اس کو
روزی دی جاتی ہے کہ اس کو بیمار بھی نہیں ہوتا، اس کے سارے کام بنتے چلے جاتے. اور جو انسان اللہ کو چھوڑ کر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے، اپنی طاقت اور قوت پر بھروسہ کرتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم اپنے دماغ سے دنیا سیر کر سکتے ہیں، دنیا کو حاصل کر سکتے ہیں، تو یہ اس کی سب سے بڑی بھول ہے. تو ایسے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں. ان کا اسوہ، ان کا طریقہ، ان کی زندگی، ان کا رہن سہن سب ہمارے لیے آئیڈیل ہونا چاہیے. آج کے وقت میں ہم نے اپنا آئیڈیل، اپنا پیشوا دنیا دار لوگوں کو بنا لیا ہے. لائف اسٹائل ان کی جینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی لائف اسٹائل دیکھنے کے بعد اپنے آپ کو اس طریقے سے ڈھالنا چاہتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم ناکام ہیں. اگر ہم اپنی لائف اسٹائل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لگا دیں تو دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. آپ خود سوچئے، ہمارا آپ کا یقین سب کا ہے یہ دھرتی ایک دن، یہ دنیا ایک دن ختم ہوگی، اور ہر انسان کو کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ چکھنا ہے. جب یہ یقین ہر انسان کو ہے، اور کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ کب کس کا وقت ہے، جب یہ پختہ یقین ہے تو وہ عمل کرے جو دنیا میں بھی اس کو فائدہ دے اور آخرت میں بھی فائدہ دے. مثال کے طور پہ آپ نے کوئی بزنس کھڑا کیا، بزنس میں آپ بہت سے سروے کرتے ہیں، کرواتے ہیں، پھر اس کے مطابق مارکیٹ میں وہ پروجیکٹ لانے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کل ہی میں نے ایک شخص ہمارے یہاں آئے تھے، نماز پڑھتے ہیں، وہ پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے. اس کی مثال سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ اس سے سمجھ میں آئے کہ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، اور اللہ ہمیں کس طریقے سے ہم سے کیا چاہتے ہیں. مارکیٹ کیا ہے کہ وہ اپنا پروجیکٹ لانے کے لیے سب سے پہلے سروے کرواتی ہے کہ کتنے لوگ کس طریقے سے کسی کمپنی میں اگر ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کا چھوٹا سا کارخانہ ہے، بجلی کی سب ضرورت ہر کام میں ہوتی ہے. اب بجلی نہیں ہے، بجلی کو پیدا کرنے کے لیے آپ کیا کیا کام کریں گے. اب ان کے ذہنوں کو پڑھا جاتا ہے. اب ذہنوں کو پڑھنے کے بعد 100 لوگوں میں سے 50 لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم بجلی اپنے خود بنا لیں گے، پانی کے پمپ سے بجلی تیار اور ہمارا کام شروع ہو گیا. یہ دماغ ہے نا انسان کا. جب وہ بجلی بنا سکتا ہے، اپنا کام کر سکتا ہے اور آگے فیوچر دیکھ سکتا ہے تو اپنی آخرت میں کیوں نہیں دیکھ رہا ہے. ایک چھوٹے سے پروجیکٹ کے لیے کمپنی سروے کرا کر خود ان کے خیالات کو لے کر اپنا نیا پروجیکٹ مارکیٹ میں لا دیتی ہے، لیکن انسان کے جو پروجیکٹ، جو اس کے دماغ کی سلوٹوں میں جو خیالات آئے، جس کو دوسروں نے چرائے، وہ اس خیال کو نہیں لاتا کہ اس دنیا کے بعد بھی ایک اور دنیا ہے. اس کے لیے ہماری کیا تیاری ہے؟ اپنے پروجیکٹ بنانے کے لیے تو تگ و دو کر رہے ہیں، سروے بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس دنیا کے بعد کی جو دنیا ہے اس کے لیے کیا سروے؟ کیونکہ سب لوگ مارکیٹ کے لوگ ہیں، میں نے سوچا تھوڑا سا ایسی مثال سے سمجھایا جائے جو آپ کے ذہن میں آئے. تو ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ دنیا جو ہمیں ملنی ہے وہ مل کر رہے گی، اور جو نہیں ملنی ہے وہ کبھی مل نہیں سکتی. اسی کو کہتے ہیں تقدیر، کہ تقدیر رفعت الاقلام وجفت الصحف، کہ تقدیر میں جو کچھ لکھ دیا گیا ہے یہ ملنا ہے تو وہ مل کر رہے گا، اور تقدیر میں جو لکھ دیا گیا یہ ملنا نہیں ہے، آج کبھی لقمہ بنا ہوگا، منہ کے سامنے ہوگا تو بھی وہ اندر پیٹ میں نہیں جائے.
تقدیر میں نہیں. تو جب ہمارا ایمان اس چیز پر ہے تو ہم وہ عمل کریں جو ہماری بعد کی اصل زندگی ہے، جس کو ہم ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کہتے ہیں، جس کا نام آخرت ہے. اگر اس کے لیے ہم نے صحیح معنوں میں، صحیح طریقے پر، پلاننگ کے ساتھ میں، سروے کے ساتھ میں محنت کی، کوشش کی، تو یہ دنیا تو بونی بن کر خود تمہارے قدموں میں آ کر گر جائے. اور اس کا نمونہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیجیے کہ کچھ بھی نہیں تھے اور کیسر و کسریٰ کی دولت اور حکومت ان کے قدموں میں آ کر گر گئی. پوری سلطنت ساری کی ساری ان کے قدموں میں آ کر گر گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب کیسر و کسریٰ کی کنگن لائے گئے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، یعنی کہ وہ تعجب میں پڑ گئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ کہا تھا سراقہ کو کہ کیسر و کسریٰ کے کنگن تمہیں پہنائے جائیں. جب آپ مکہ سے ہجرت کر رہے تھے، دشمن آپ کے سر پر تھے، ان کو یقین تھا. حضرت عمر کے زمانے میں جب کنگن لائے گئے ان کو پہنائے گا اور نکال لیے گئے. تو اگر ہم پلاننگ بڑی کریں، آخرت کی پلاننگ کے ساتھ کریں، تو دنیا تو خود چل کر آپ کے قدموں میں گرے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے.